حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ اللہ رب العزت سے بلا واسطہ ہم کلام ہونے کی سعادت پانے کے سبب کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام صفی اللہ یعنی اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ آپ صابر، شاکر، حیادار، اپنے زمانے کے افضل الخلائق، چنیدہ، جلیل القدر رسول ہیں جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، پھر آپ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ ارشاد ربانی ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت و رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا زمانہ تقریباً 1520 قبل مسیح کا ہے۔ آپ اس وقت تشریف لائے جب مصر پر فرعون بادشاہ مرنفتاح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتاح بھی لکھا ہے اور وہ اپنے والد رمسیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطع زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے جنہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرایا کرتے۔ ناظرین کرام، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، کسی پرٹیکولر شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا در حقیقت لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا ہے، روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ رمسیس ثانی یا رامسیس دوم قدیم مصر کے 19ویں شاہی خاندان کا تیسرا فرعون تھا۔ اس نے ایتھوپیا اور شام کو دوبارہ فتح کیا۔ شام کی تسخیر کے سلسلے میں اسے ہیتون سے ہولناک جنگیں لڑنا پڑیں۔ اس نے اپنے دور حکومت میں کئی شاندار عمارتیں بنوائیں جن میں ابو سمبل کے مقام پر ایک عالی شان مندر قابل ذکر ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق انجیل میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اور پتھوم سے رامسیس نامی شہر بیگار میں تعمیر کرائے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کا پہلا حوالہ رامسیس دوم کے بعد فرعون بننے والے منفتاح کے عہد کی نقشین لوح میں ملتا ہے، اور یہ یادگاری لوح 1207 قبل مسیح کی ہے۔ اس سے اندیا ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی روانگی منفتاح کے عہد سے پہلے ہوئی تھی، ممکنہ طور پر 1280 سے 1220 قبل مسیح کے دوران۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور وہ بالآخر بحیرہ احمر میں غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رامسیس دوم تھا جس کا زمانہ حکومت کا 1292 قبل مسیح سے 1225 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون منفتح یا منفتاح تھا جو اپنے باپ رامسیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک بھی ہوا۔
नाज़रीन किराम, रामेसिस दोम का ताल्लुक़ मिस्र के 19वें हुक्मरान ख़ानदान से था। ये शाह का बेटा था। इस सिती ने 67 साल हुकूमत की। उसकी उम्र 110 बरस थी और वो बीमार होकर फितरी मौत मरा था। उसका जिस्म नहायत लागर था, जबकि मनफ्ताह की लाश जो बहरे कुलजुम में गर्क हुआ सेहतमंद थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी। रामेसिस दोम की हनूत शुदा लाश 19वीं सदी के अवाखिर में बाबुल मुलूक की वादी की खुदाई के दौरान बरामद हुई। ये लाश एक चोबी ताबूत में रखी हुई थी। उस पर 3 कतबे कुंदा थे। उस पर बाज़ माहिरीन आसार कदीमा को शक था कि ये किसकी लाश है। इस शक को दूर करने के लिए ऊपर मैपुरूर लिपटे हुए कपड़े को हटाया और लाश के सीने पर रोशनाई से लिखा हुआ कतबा देखा, जिसने सारे शकूक दूर कर दिए कि ये रामेसिस दोम की ही लाश है। ये लाश अब काहिरा के अजायब खाने में महफूज है। डॉक्टर मोरिस बोकाए की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म व सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रामेसिस दोम था। बाइबल के बयान के मुताबिक उसने बनी इसराइल से बेगार के तौर पर कई शहर तामीर करवाए थे, जिनमें से एक का नाम रामेसिस रखा गया था। जदीद तहकीकात के मुताबिक ये त्यूनिस और कतर के उस इलाके में वाक़ था जो दरियाए नील के मशरक़ी डेल्टा में वाक़ है। रामेसिस की वफ़ात के बाद उसका जानशीन मरफ्ताह मुकर्रर हुआ। उसी के दौरे हुक्मरानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया था। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लिए दरियाए नील पार कर रहे थे, ये भी अपने लश्कर समेत उनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा था। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया था और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत डबोकर हलाक कर दिया था। इस सारे वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज़ में बयान फरमाया कि और हम बनी इसराइल को समुंदर से गुजार ले गए। फिर फ़िरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज़्यादती की गरज से उनके पीछे चले, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंद हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे इताअत झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तो तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बन जाए। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेशनगोई फरमाई कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बायस इबरत हो। अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चुनांचे अल्लाह का फरमान सच साबित हुआ और उसका ममी शुदा जिस्म 1898 में दरियाए नील के करीब तपसिया के मकाम पर शाहों की वादी से ओरेत ने दरियाफ्त किया था, जहाँ से उसको काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। एलिट स्मिथ ने 8 जुलाई 1907 को उसके जिस्म से गिलाफ़ों को उतारा तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी पाई गई थी, जो खारी पानी में उसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। उसने इस अमल का तफसीली तज़किरा 1912 में शाया होने वाली अपनी किताब शाही ममिया में किया है। उस वक्त ये ममी महफूज रखने के लिए तसल्ली बख्श हालत में थी, हालांकि उसके कई हिस्से शिकस्ता हो चुके थे। उस वक्त से ममी काहिरा के अजायब घर में सियाहों के लिए सजी हुई है। उसका सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा कर रखा हुआ है। मोहम्मद अहमद अदवी दावतुर रसूल इल्लाह में लिखते हैं कि इस लाश की नाक के सामने का हिस्सा गायब है, जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालिबन समुद्री मछली ने उस पर मुंह मारा था। फिर उसकी लाश उलूही फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत बन सके। जून 1975 ईस्वी में डॉक्टर मोरिस बोकाए ने मिस्री हुक्मरानों की इजाज़त से फ़िरौन के जिस्म के उन
حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری۔ پھر ایک اعلیٰ درجے کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل ملجی اور رامسز نے ممی کا مطالعہ کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے ایک رخنہ سے سینے کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جوف شکم پر تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہ پاتی۔ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر ڈوری جان کے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی تھی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے، اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کر لیا گیا، اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے، صرف قرآن مجید میں ہی موجود ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان یوں نہیں کیا گیا تھا۔ صاحب کنز الایمان نے فرعون کی موت کے متعلق ایک دلچسپ بات یوں بیان کی ہے کہ ایک دن جبریل امین فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے، جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت پر پرورش پائی ہو، پھر اس کی ناشکری کی، اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو جبریل امین نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس نے اسے پہچان بھی لیا۔ ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام مریم تھا۔ آپ علیہ السلام کا رنگ گندمی، بال گھنگریالے، قد لمبا اور جسم مضبوط اور توانا تھا۔ احادیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک حلیہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ لو، اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا۔ وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی، گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنوح کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے اور اپنا بدن چھپانے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابن قتیبہ نے آپ اور حضرت ہارون کا حلیہ
ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم گداز، گندمی رنگت اور کسی قدر دراز قامت تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شنوہ والوں میں سے تھے۔ حضرت ہارون کا قد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی لمبا تھا، ان کے جسم پر گوشت بھی زیادہ تھا، جسم کی رنگت بھی زیادہ صاف تھی، اعضائے بدن بھی قوی اور فربا تھے۔ 3 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، آپ کی پیشانی پر ایک تل بھی تھا۔ ناظرین کرام، بائبل کے مطابق یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیلی سرزمین جاسان میں آباد تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمران بن قحات لاوی کے گھر میں پیدائش ہوئی، جو یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی ماں یوکابت تھی جو قحات کی رشتہ دار تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جن کا نام مریم تھا، جو ان سے عمر میں 7 سال بڑی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی اور عمر میں ان سے 1 سال بڑے تھے۔ حوصلہ مندی، بردباری اور فصاحت و بلاغت جیسے عظیم اوصاف سے آپ مزین تھے۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بھی شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کو دعوت توحید دینے میں انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا تھا۔ منیتون کے مطابق موسیٰ کی جائے پیدائش قدیم شہر عین شمس تھا۔ ابن قتیبہ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کرتے ہیں: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن مجید میں 128 مرتبہ آیا ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ سے کہا گیا کہ اس کا نام رکھو تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام موسیٰ رکھ دیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پانی اور درختوں کے درمیان پایا تھا۔ بائبل میں ہے کہ فرعون کی بیٹی نے اس کا نام موسیٰ موشی رکھا، کیونکہ اس نے اس کو پانی سے حاصل کیا تھا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔